السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنم کی آگ لوگ اگر دیکھ لیں تو وہ ہنسنا کیسے بھول جائیں گے، اور جہنمیوں کو کون کون سے اور کس طرح کے عذاب دیے جائیں گے، کہ کون سے وہ گناہ ہوں گے کہ جن کے باعث لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ بعض جہنمیوں کو ہلکا عذاب دیا جائے گا اور بعض کو بہت سخت۔ اس اعتبار سے اہل جہنم کی کئی اقسام ہیں، اور نیز کثرت اور قلت کے اعتبار سے بھی ان کے کئی گروہ ہوں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو ریاکاری کرنے والے ہوں گے۔ ریاکاری کرنے والوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان سے شامیوں کے سردار نے کہا کہ اے شیخ، ہم سے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کرو جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اعتراف بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ شہید کہے گا، میں نے اللہ تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے قتال کیا تھا، تو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا کہ جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اس نے خود بھی قرآن پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتیں ساری یاد دلائے گا۔ وہ عالم ان تمام نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کر لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر میں نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو وہ تو کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس قاری کو، اس عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، تو استغفار۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں فراغی اور ہر طرح کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ ان تمام نعمتوں کا اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا نیک کام کیے؟ وہ جواب میں کہے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے مال خرچ کرنا پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو تجھے سخی کہا جا چکا ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد 1000 آدمیوں میں سے 999 آدمی جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں سب سے زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ اگر یاجوج ماجوج سے 1000 آدمی جہنم میں جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں دیگر انسانوں میں سے 1 آدمی جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا آگ کی جماعت کا ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 98 میں ارشاد خداوندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں، اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔
ذوالقرنین نے کہا کہ جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہترین ہے، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تمہارے درمیان اور ان قوم یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار تعمیر کر دوں۔ تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا کہ میرے پاس کہ میں اس میں پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ پس نہ تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں وہ سوراخ کر سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اور ہاں جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اس دیوار کو وہ زمین بوس کر کے رکھ دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ذوالقرنین نے مضبوط دیوار بنا کر ان یاجوج ماجوج کو تو روک دیا۔ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس تشریف لائے۔ آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آئے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے، آپ نے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی سے حلقہ بنا کر بتایا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور قصہ یاجوج ماجوج میں ہے۔ بالآخر وہ دیوار کھود کر باہر نکل آئیں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، لہٰذا اللہ کے حکم سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور یہ گردنوں میں کیڑے پڑنے کی بیماری جب انہیں لگ جائے گی اسی سے ان جوج ماجوج کی ہلاکت ہوگی۔ اور اس کا قصہ تفصیل سے ترمذی شریف میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے زمانے میں ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ زمانہ ماضی کی تاتاری، منگول یا عہد حاضر کی روسی، چینی اور مغربی اقوام وغیرہ بھی انہی سے مراد لی گئی ہیں۔ اور کہا گیا کہ مطمئن رہو، یاجوج ماجوج میں سے 1000 آدمی اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں ارشاد خداوندی ہے، جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح جہنمیوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب ان کی پہلی کھال جل جائے گی تو اللہ کے حکم سے ان کی دوبارہ کھال پیدا کر دی جائے گی، لیکن ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا، اس میں وقفہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور جہنم سے تنگ آ کر جب جہنمی موت مانگیں گے لیکن اللہ کے حکم سے انہیں موت نہیں آئے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 تا 14 میں ارشاد فرماتا ہے، جب کافر دست و پا بستہ جہنم میں ایک تنگ جگہ ٹھونس دیے جائیں گے تو وہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔
اور جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی تو فوراً اسے فرشتے دوبارہ بھڑکا دیں گے۔ لہٰذا اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد خداوندی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حامی و ناصر نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر منہ کے بل کھینچ لائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی دھیمی آگ ہونے لگے گی ہم اس آگ کو دوبارہ بھڑکا دیں گے، اور اسی طرح جہنمیوں کے عذاب میں پل بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ہی ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اور جہنم کا عذاب دیکھ کر تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی سلامتی کی درخواست کریں گے۔ اور اس کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 تا 66 میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ کے بندے دنیا میں دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور ساری زندگی کی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا شخص جہنم کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس شخص نے بہت زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نعمت سے واسطہ پڑا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے اللہ تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی اس نے بسر کی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے اللہ تیری قسم کبھی بھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا اور نہ کوئی دکھ یا تکلیف میں نے دیکھی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جہنم میں موت نہیں ہوگی، موت ہوتی تو جہنمی جہنم کے عذاب سے گھبرا کر مر جاتے۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز موت ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور پھر موت کو پکڑ کر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ موت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح جہنم کا جو پہلا شعلہ ہوگا وہ جیسے ہی کافروں کے چہرے پر پڑے گا تو ان کا سارا جسم کا گوشت، پوست اور ہڈیوں کو الگ کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 104 میں کہ آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اور سورہ معارج کی آیت نمبر 15 تا 16 میں ارشاد خداوندی ہے، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مدثر کی آیت نمبر 27 تا 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال تک کو جلا ڈالے گی۔
اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ اعلیٰ آیت نمبر 11 تا 13 میں ارشاد خداوندی ہے، نصیحت قبول کرنے سے گریز وہی کرے گا جو انتہائی بدبخت ہے اور بڑی آگ میں جانے والا ہے، جہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 تا 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو قلعہ جیسی بڑی بڑی آگ کی چنگاریاں پھینکے گی۔ ان چنگاریوں کے ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں۔ اور سورہ لیل کی آیت نمبر 14 میں ارشاد خداوندی ہے کہ بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، یعنی جہنم کی آگ مسلسل بھڑکنے والی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد خداوندی ہے، کافر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور سورہ قاریہ کی آیت نمبر 8 تک 11 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جگہ گہری کھائی ہوگی۔ تم کیا جانو وہ گہری کھائی کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور جہنم کی آگ کبھی ٹھنڈی ہونے لگے تو جہنم کے داروغہ اسے فوراً بھڑکا دیں گے، لہٰذا اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد خداوندی ہے، جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اور جہنم کی آگ اپنے اندر آنے والے ہر انسان کو چکنا چور کر دے گی۔ اس کے بارے میں سورہ ہمزات کی آیت نمبر 4 تا 9 میں ارشاد خداوندی ہے، ہرگز نہیں بلکہ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ مجرموں کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اور بعض جہنم ایسے بھی ہوگی کہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد خداوندی ہے، اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور اس کی گرمی کی اتنی شدت ہے کہ دنیا کے لوگ اس کی ذرا سی جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر لوگ جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہنسنا چھوڑ دیں، بیویوں سے ملنے کی خواہش تک ترک کر دیں، شہر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں، اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ اور اسی لیے اس کے بارے میں حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رونا شروع کر دو، اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا تم چھوڑ دو، اور اللہ کی پناہ طلب کرنے جنگلوں میں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ جس میں 2 شخص میرے پاس آئے، اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کسوف کے دوران جہنم میرے سامنے لائی گئی، یہ اس وقت لائی گئی جب تم نے دوران نماز مجھے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے دیکھا، میں اس وقت اس ڈر سے پیچھے ہٹا کہ کہیں مجھے جہنم کی لو نہ لگ جائے۔
اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے۔ اور جہنم کی آگ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کی بجائے شدید سیاہ ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اس حدیث کو مالک نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ ویورز، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس ماہ رمضان میں ہم سے وہ رکوع اور سجود اور محبت کے سجدے ہم سے ادا کروا لے کہ جس سے ہماری آخرت میں نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات محمدیہ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے دل کی تمام جائز اور میٹھی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔